सलाम ने यहाँ कहा, आए मोहम्मद, फिर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज की थी, सुबह और शाम। आप कह रहे हैं 10 वक्त की अल्लाह ने कर दी, और आप कह रहे हैं आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाज पढ़ लेगी। मुझसे सीखो, मेरी उम्मत से सीखो। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? इन्ना उम्मतक ला तुतीक, 10 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है आपकी उम्मत के अंदर। जाइए, एक बार और जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कम कर देगा। और सुनो, 10 कम हो रही हैं, 10 और कम हो जाएंगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। मूसा 10 खत्म कर देगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर तोहफे का फायदा क्या? अरे जाओ तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह ने कहा, मोहम्मद अब क्या हुआ? अब तो 10 कर दी, अब तो 10 कर दी। अल्लाह के नबी ने अब नाम ले दिया। पढ़िए सुनन बैहकी, इमाम बैहकी की। अल्लाह, मूसा कह रहा है मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, तो आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? अल्लाह और कम कर दे। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारी 10 नमाजों में से 5 और कम कर देता हूं। अब 5 वक्त की नमाज तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है। जाओ, ये तोहफा लेके जाओ। फिर आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिल गए। मूसा ने कहा, कितना कम हुआ? अब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्या हुआ? फिर तुम भेजने की बात करोगे और अब मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? तादाद तो बताओ कितनी? का 5। का ये भी ज्यादा न, बनी रहने दीजिए, अब नहीं जाऊंगा। अरे मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 पढ़ लेगी। मैं मेहनत करूंगा, फजीलत बयान करूंगा, लेकिन अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा। एक बार और चले जाओ मोहम्मद। यहां अल्लाह के रसूल कसम खा लेते हैं, मूसा मुझे कसम है अपने रब के इज्जत और जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। मुझे बार बार जाने में शर्म आ रही है, कितनी बार जाकर कम कराऊं? नहीं, जैसे यहां कसम खाई, मुझे बार बार अपने रब के पास जाने में शर्म आती है, कितनी कम कराऊं? खैर से आवाज आती है, मोहम्मद तुम मुझसे शर्मा गए, आए मोहम्मद तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर तुम एक बार और चले आते मेरे पास, तो कसम में मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम में मुझे अपने किबरियाई की, मैं तुम्हारी नमाजों में और कमी कर देता और तखफीफ कर देता, लेकिन तुम शर्मा गए और तुमने कसम खाकर कह दिया कि कसम में मुझे अपने रब के इज्जत और जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। तो मुझे भी कसम है कि अब मैं 5 से कम नहीं करूंगा। अपनी किबरियाई की मैंने 5 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर अब फर्ज कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ले चले जाते ना, एक बार कम हो जाती ना। हमको क्या मालूम था। अच्छा, कितने लोग यहाँ खुश हो रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल काश एक बार और चले गए होते तो कितना अच्छा होता। इतनी बार चले गए, एक बार और चले जाते तो कितना अच्छा होता। 2 वक्त की रह जाती, सुबह उठ जाओ पढ़ लो, शाम को सोने से पहले पढ़ लो, दिन का झमेला खत्म। लेकिन हकीकत है ये मूसा का तजर्बा, मूसा की उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। ये इस बात की दलील है कि पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, और 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ने के साथ साथ वो तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। और ना पढ़ने वाले 2 वक्त की और 3 वक्त की तो छोड़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो जुमे तक की नमाज उसको नसीब नहीं होती है, ईद और बकरीद भी नहीं। इसका मुशाहिदा करके अपने समाज में आप देख लो, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है? नमाज से पहले मस्जिद में, अजान से पहले मस्जिद में जाने वाले लोग भी मौजूद हैं, और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यकीन जानिए मेरे भाइयों, अल्लाह
کنڈیشن میں تبدیلی ہے لیکن معاف نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو لیکن پڑھنا ہے. بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھنا ہے. کروٹیں نہیں بدل پا رہے ہو, ادھر ادھر نہیں گھوم پا رہے ہو تو اشارے سے پڑھو لیکن پڑھنا ہے. پورے بدن کا اشارہ نہیں کر پا رہے ہو تو زبان سے الفاظ نکالیے, حرکت دیجیے لیکن پڑھنا ہے. بالفرض آپ کو کسی ظالم آدمی نے کسی پیڑ سے باندھ دیا ہے یا کسی کھمبے سے باندھ دیا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, آپ کو نہ وضو بنانے دیا جا رہا ہے, نہ غسل کرنے دیا جا رہا ہے, نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے, لیکن نماز اس حال میں بھی آپ کے اوپر معاف نہیں ہے. آپ کو باندھ دیا گیا ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, آپ اس سے ایک بار کہیے کہ مجھے وضو بنانے کی اجازت دے دے. اجازت دیتا ہے تو ٹھیک وضو بنا لیجیے, اجازت نہیں دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو کے تمہیں نماز پڑھنا ہے. نیت کر لو, اے اللہ اگر میرے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوتے تو میں وضو ضرور بنا لیتا. اس نیت پر بھی تمہیں وضو کا ثواب ملے گا, کیونکہ وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے, وضو کا وقت ہے, وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت سے ہی وضو کر لو. اے اللہ میں نے وضو کی نیت کر لی کیونکہ مجھے ظالم نے باندھ دیا, وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے. قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے, پورب کی طرف, اتر کی طرف یا دکھن کی طرف آپ کا چہرہ ہے. آپ اس سے کہیے کہ مجھے اس طرف قبلے کی طرف میرا چہرہ کر دو. اگر اس نے کر دیا تو ٹھیک, اگر نہیں کرنے دے رہا ہے تو کہیے اللہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں لیکن تو ہر طرف ہے, تیرا رخ تو ہر طرف ہے. اے اللہ میں نے نیت کر لی کہ میں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں, اگرچہ مجھے قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے. اور آپ اسی حال میں نیت نہیں باندھ پا رہے ہیں, مت باندھیے. رکوع نہیں کر پا رہے ہیں, مت کیجیے. سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں, مت کیجیے. لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑے گی, زبان چلانا پڑے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ. لوگوں اس کنڈیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. کیسے تم اپنے نرم گرم بستروں پہ سونا گوارا کر لیتے ہو, مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم, اور تم اپنے بستروں پر اذان سننے کے بعد بھی اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہو. یہاں ہاتھ پیر بندھے ہیں, نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے. ظالموں نے تمہیں باندھ دیا ہے, کرسی سے باندھ دیا, چٹائی میں لپیٹ دیا, اذان کا وقت ہو گیا, وضو نہیں بنانے دیا جا رہا تو بغیر وضو کے نماز پڑھو. قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو بغیر قبلے کی طرف چہرہ کرو. ہاتھ پیر نہیں چلانے دیا جا رہا تو زبان کے سے الفاظ نکال کر نماز پڑھو, اشارے سے پڑھو. لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے, معاف کسی کنڈیشن میں نہیں ہے. کنڈیشنیں بدل دی جا سکتی ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے. یہاں جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو. نہیں, ملا مولوی چلاتے رہتے, اللہ بہتر جانے. مریں گے, زندہ رہیں گے, مریں گے تب دیکھا جائے گا جنت ہے بھی یا نہیں ہے. اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیوں. اور سوچو, کسی نے ہمیں اریسٹ کر لیا, گرفتار کر لیا, کسٹڈی میں لے لیا, ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی, باندھ دیا, ریمانڈ پہ لے لیا, نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے, کرسی پہ بٹھا کے رسی سے باندھ دیا. اذان کا ٹائم ہو گیا, ہمیں معلوم ہے اذان کا ٹائم ہے, اب وضو بھی نہیں بنانے دیا جا رہا ہے, غسل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, اور نماز کا ٹائم ہو گیا کہ نیت کرتا ہوں, زبان سے نہیں دل میں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ اقامت اٹھیں گے نہیں,
हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, कह दीजिए अल्लाह अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा था, बादशाह ने इतना मारा था कि उनके दोनों हाथ टूट गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने ऐसे ही हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी। अल्लाह अकबर। न हाथ कानों तक उड़ रहे हैं, न हाथ सीने पर बंध रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर। आज भी मक्के में चले जाओ, आज भी सऊदिया में चले जाओ, इमाम मालिक के मानने वाले आज भी आपको हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मजबूरी में नमाज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी, लेकिन ये बेचारे आप देखेंगे बिना किसी मजबूरी के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। जब मारा ही इतना है कि हाथ उठ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने बगैर हाथ उठाए और सीने पर बांधे हाथ लटकाए लटकाए नमाज पढ़ी। मैं कहना ये चाहता हूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। कंडीशन तो बदली जा सकती है, लेकिन नमाज में यहां तक के सहाबा किराम जब जंग हुआ करती थी तो उसमें भी नमाज पढ़ा करते थे। दो कौमें, दो फौजें हो जाया करती थी, एक फौज काफिरों का मुकाबला करती थी और दूसरी फौज जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ लिया करती थी। जब ये कौम नमाज पढ़ के फारिग होती थी तो दूसरी कौम जल्दी से जंग को संभाल लेती थी और नमाज पढ़ने वाले लोग जल्दी से जंग को संभाल लेते थे, और जो लोग पहले से जंग को संभाले हुए थे वो जाते थे और वो नमाज पढ़ते थे। गौर करो, जंग हो रही हो, काफिरों से लड़ रहे हो और ऐसे मौके पर अगर नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज यहाँ पर भी पढ़ना पड़ती है, नमाज इधर भी माफ नहीं है। गौर कीजिए, जबकि हमें मालूम है कि तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हमारा जंग में लड़ना जरूरी है, ऐसे मौके पर भी 2 गिरोह हो जाएंगे। एक गिरोह नमाज पढ़ेगा, दूसरा गिरोह जंग लड़ेगा। नमाज पढ़ने वाला जब नमाज से फारिग होगा तो लड़ाई लड़ेगा, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो अब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और हल्की हल्की सूरतें, हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ेंगे। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की पूरी 3 पढ़ेंगे और ईशा की 2 रकात पढ़ेंगे। सफर में और जिहाद की जंग के मौके पर नमाज जो 4 रकात वाली है वो 2 रकात हो जाती है। मेरे भाइयों, नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। हजरत उमर फारूक को जब अबू लुलू ने, फिरोज ने जब तीर मारा तो उनका पेट फट गया था नमाज की हालत में। जब उनको बेहोश हो गए, जब उनको होश आया तो सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन खून पेट से इतना निकल गया कि खाना खिलाया जा रहा था तो उनके पेट से बाहर आ जाता था, दूध पिलाया जाता था मुंह से तो पेट से वो बाहर निकल जाता था। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस हाल में भी आपने नमाज अदा की है। फरमाया नमाज किसी बिन तरक ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में अगर उसको होश है और वो जानता है कि मैं होश में हूँ, इस हाल में अगर है और होश में है तो नमाज उसको इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस हाल में होश में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। पेट फट जाए 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5, कहा अब मुझे शर्म आती है बार बार जाने में। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन बार बार गए। क्यों गए? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी, इसलिए बार बार। ये रहमत नहीं तो और क्या है? कुरान की इस आयत को कितना बार पढ़ा जाए, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। ये मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? जरा गौर करो, एक सहाबी तीरों का एक बंडल बनाया, 15-20 तीर को इकट्ठा करके गठरी बनाई। और तीर में आपने देखा होगा आगे का हिस्सा नोकदार होता है, नोकदार जब वो छोड़ते हैं तो वही नोक किसी को लगती है जहां मारना होता है, तो नोक का हिस्सा, और ऐसे लटकाते हुए जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एक हाथ में तीर और वो चल रहे थे। वुजू बनाकर इसी हाल में मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल लिल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा आए
شخص سے جو تیر لے کے چل رہا تھا، آپ نے کہا تیر کے سروں کو اپنی مٹھی سے مضبوطی سے پکڑو، تیر کے سروں کو مضبوطی سے پکڑو، کئی لا تخدش مسلمن، کہیں کسی تیر کی نوک سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے۔ رحمت دیکھیے نبی اکرم کی۔ آپ نے دیکھا صحابی تیر لے کے جا رہے ہیں، ادھر مسجد میں اور بھی صحابہ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آگے والا تیر کی نوک کسی دوسرے صحابی کی چپ جائے۔ کیا کہتے ہیں کہ تیر کے آگے والے حصے کو پکڑ لو مضبوطی سے اور ہاتھ مت ہلاؤ، کئی لا تخدشوا مسلمن، تمہارے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان صحابی کو لگ کر اس کو زخمی نہ کر دے۔ امام کائنات کی نظر کتنی تیز ہے، آپ صحابی کے تیروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ تیر چبھ نہ جائے۔ سچ کہا، عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہارے چبھتا ہے، درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ احساس اللہ کے نبی کے اندر تھا، اتنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جو نبی تیر کی نوک کسی مسلمان کو لگ جائے اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، وہ نبی یہ کیسے گوارا کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، کوئی مسلمان اپنی بندوق یا پسٹل یا AK-47 یا تمنچا نکال کر اس کی گولی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو نبی تیر کی نوک چبھ جائے کسی کو اتنا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو تیر کی نوک چبھے، وہ نبی کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گردن اڑا دے؟ اسی لیے فرمایا نہیں، قیامت کے دن یجیء القاتل یجیء المقتول، مقتول اس حال میں لایا جائے گا جس کو قتل کیا گیا ہوگا۔ ایک قاتل نے کسی آدمی کو مارا، مقتول کو مارا، اس مقتول کو قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر لائے گا، اس کو کھینچتا ہوا لائے گا۔ جو مارا گیا دنیا میں وہ اس قاتل کو جس نے اس کو مارا تھا دنیا میں اس کا سر پکڑ کر لائے گا اور اس کو کھینچتے ہوئے لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، لما قتلنی فصل لما قتلنی، اے اللہ ھذا القاتل فصل لما قتلنی، اے اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا، میں اس کو کھینچ کر تیرے پاس لے آیا، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، مجھے تو کوئی وجہ معلوم نہیں پڑ رہی ہے، اس نے مجھے مارا تو کیوں مارا یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا، اس نے مجھے مارا ہی نہیں تھا بلکہ میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو اس نے مجھے مار کر یتیم کر دیا تھا، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا، اس نے کیوں قتل کیا تھا۔ مقتول قاتل کو کھینچ کے لائے گا۔ بہت آسان ہے کسی کو مار دینا، بہت آسان ہے کسی کی گردن اڑا دینا، بہت آسان ہے کسی کو بندوق کی گولی مار دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس رب کی عزت و جلال کی، اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری زمین والے اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں، اشترکوا فی دمے، مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور دنیا کے ساری انسانیت مل جائے، آدم کی ساری اولاد یعنی پوری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کر دے، ایک مسلمان کو قتل کر دے، تو قیامت کے دن اس ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سارے فرشتوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین لاقب اللہ النار، اللہ رب العالمین اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو قتل کرنے والے فرشتے اور دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہیں، اللہ پوری دنیا انسانیت کو اور آسمان کے سارے فرشتوں
مسلمان کی عزت و احترام یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے بھی مل جائیں اور پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور ساری انسانیت کو بھی جہنم میں پھینک دوں گا، ڈھکیل دوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا ایک مسلمان ہی تو مرا ہے. ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں یہ ہے، ایک مسلمان کی قدر اور اس کی منزل اللہ کی نظر میں یہ ہے. ہم ابھی ہیں کہاں؟ کتنا آسان ہے ماں کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو بہن کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو اس کی بیٹی کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے اس کے اوپر جھوٹ اور تہمت لگانا اور الزامات کے انبار لگا دینا. بہت آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے رحمت سکھلائی ہے، رحمت. فرمایا جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، وقفی مصباحک، ابو داؤد اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں، تو اپنے گھر کی بتی چراغ کو بجھا دیا کرو. جو لوگ لائٹ جلا کے سوتے ہیں سن لو، اللہ کے رسول نے ادھر بھی حدیث رہنمائی فرما دی ہے. وقف مصباحک، جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو تم چراغ بجھا دیا کرو. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، جھاڑ پھوس کے بھی مکان ہوا کرتے تھے. تو ایک صحابی کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک چوہیا آئی، چوہیا، اور اس نے چراغ کی بتی کو کھینچ لیا اپنے دانتوں سے اور کھینچتی ہوئی لے گئی اور گھر کے کونے میں اس نے ڈال دیا. اس نے آگ پکڑ لی اور پورا گھر جل گیا اور اس صحابی کے بیوی اور بچے بھی اس آگ میں جل گئے. اللہ کے نبی کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم نافذ فرمایا کہ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو، وقف مصباحک، تو اپنی مصباح کو، اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو. اس زمانے میں چراغ تھے، اس لیے چراغ. آج کے زمانے میں ترقی کر کے لائٹ آ گئی، بلب، تو بلب کو بھی وہی حکم نافذ ہوگا. یعنی لائٹ بجھا کر سونا چاہیے. ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں، اتنے رؤوف الرحیم ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان جب اپنے گھر میں لائٹ جلا کے سوئے اور رات میں وولٹیج ہائی ہو جائے اور شارٹ ہو جائے بلب، بتی، کمکما لائٹ شارٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چنگاری نکلے اور گھر میں کسی کپڑے پر گرے اور کپڑے سے پورے گھر میں آگ لگ جائے. اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو، لائٹ بجھا دیا کرو. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. آپ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان لائٹ جلائے اور دھوکے سے وہ شارٹ ہو جائے، شارٹ کر جائے اور پھر اس سے آگ لگ جائے اور کوئی مسلمان جل کر مر جائے. یہ میرے نبی کی رحمت ہے جو آپ لائٹ بجھا کر سونے کا حکم دے رہے ہیں. پھر فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ آؤ اور سونے کے لیے جاؤ تو تم اپنے گھر کے کسی کپڑے سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو. اور اگر گھر میں تمہیں کوئی کپڑا نہ ملے، بستر کو جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے، تو اپنے ہی تہبند کا، اپنی لنگی کا ایک کونا لے کر جس بستر پہ تم سوتے ہو اس کو 3 بار جھاڑ لیا کرو. ایکسپرٹس کی طرح ٹریڈ کریں گرو کے ساتھ. پریزنٹنگ گرو ٹرمینل، جہاں آپ سب کر سکتے ہیں ایک ہی اسکرین پر. تم سوتے ہو اس کو 3 بار جھاڑ لیا کرو. دیواروں پہ اکثر چھپکلیاں چڑھتی ہیں، خطرناک جانور بھی کبھی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں. عشاء کی نماز کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. آدمی نماز پڑھ کے آیا، لائٹ بجھایا، سو گیا، بستر پہ پڑ گیا، چلا گیا. اس نے اندھیرے میں دیکھا نہیں کہ اس پہ چھپکلی پڑی ہے یا کوئی بچھو پڑا ہے یا کوئی خطرناک جانور ہے، اور وہ اندھیرا کر کے بستر پر لیٹ گیا اور اس
چھت پر جب تک اس کی منڈیر نہ باندھ دی جائے. منڈیر کا مطلب کوئی دیوار کھڑی کر دو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے. رات میں آپ سو رہے ہیں، کھلی چھت میں کوئی خواب دیکھ لیا اندھیرے میں، رات میں اٹھ کے بھاگے اور وہاں منڈیر ہی نہیں ہے، چھت سے گرے نیچے، تیسری منزل کے نیچے آئے اور سر پھٹ گیا اور مر گئے. اس لیے فرمایا کہ سنو، جو آدمی کھلی ہوئی چھت پہ سوتا ہے، بریت ذمۃ اللہ و ذمۃ محمد، اللہ کی ذمہ داری اور محمد رسول اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے بری ہے. میں بری ہوں، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے. یعنی صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ کھلی ہوئی چھت پر مت سوئیے، اور سونا ہی ہے تو چھت کی منڈیر باندھ دو، اتنی اونچی اونچی دیواریں کر دو کہ اگر تم رات میں اٹھ کر چلو بھی تو کم سے کم نیچے نہ گرنے پاؤ، اور دیوار سے تم رک جاؤ، منڈیر سے تم رک جاؤ. کھلی ہوئی چھت پر سونے سے منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کھلی ہوئی چھت پہ سو رہا ہو اور رات میں اٹھے اور نیند میں چل دے یا ڈراؤنا خواب دیکھ لے اور بھاگے اور نیچے گر کے مر جائے. میرے نبی کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. مومنوں کے لیے وہ خاص مہربان ہیں. میرے بھائیوں، یہ پونے دو گھنٹے کی تقریر تھی میری، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. نبی